الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے۔ اور آپ کی سیرت طیبہ کا خلاصہ 3 باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور انہی میں سے کسی نہ کسی پہلو پر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا۔ سیرت طیبہ کا خلاصے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا حسن و جمال اور اللہ جل شانہ نے اپنی ساری مخلوق میں جس قدر حسین و جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، ایسا کسی اور کو نہیں بنایا۔ اللہ کی مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے بارے میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں،
حضرت حکیم امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضور کی شان میں نعتیں بھی کہی ہیں، سلام بھی پیش کیا ہے، اور ان کے صلاۃ السلام اور ان کی نعت سے بڑھ کر نعت میرے علم میں نہیں۔ ان کے چند اشعار ابھی میرے ذہن میں آئے ہیں۔ پہلے وہ سنا دوں آپ کو۔ جس سے اندازہ ہوا کہ حضور کس قدر حسین ہے، کس قدر جمیل ہے۔ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، جتنا سمجھا ہے اہل نظر نے تمہیں، جتنا سمجھا ہے اہل نظر نے تمہیں، تم ہو اس کے سوا تم پہ لاکھوں سلام۔ جتنا سمجھا ہے اہل نظر نے تمہیں، تم ہو اس کے سوا تم پہ لاکھوں سلام۔ عشق کی ابتدا، حسن کی انتہا، عشق کی ابتدا، حسن کی انتہا، شاہکار خدا تم پہ لاکھوں سلام۔ اور آخر میں تو انہوں نے بڑا غضب کا شعر فرمایا ہے، لیکن لاکھ جانے بھی گر ہوں مجھ کو عطا، لاکھ جانے بھی گر ہوں مجھ کو عطا، تم پہ کر دو فدا تم پہ لاکھوں سلام۔ درس جانے بھی گر ہو مجھ کو عطا، تم پہ کر دوں فدا تم پہ لاکھوں سلام۔ آپ کیا آ گئے، آپ کیا آ گئے، ظلمتیں چھٹ گئیں، گمراہی چلی گئی، کفر ختم ہو گیا، شرک جاتا رہا، توحید کا دورہ ہو گیا، اللہ کے نام کا ڈنکا بج گیا۔ آپ کیا آ گئے، ظلمتیں چھٹ گئی، بدر غار ہرا تم پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یعنی غار ہرا کے 14ویں رات کے چاند، جہاں آپ کو نبوت ملی، جہاں نور نبوت جہاں سے آشکارا ہوا، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ کیا آ گئے، ظلمتیں چھٹ گئیں، بدر غار ہرا تم پہ لاکھوں سلام۔ آخری شعر، جو تمہارا ہوا وہ خدا کا ہوا، نازش کبریا تم پہ لاکھوں سلام۔ جو تمہارا ہوا وہ خدا کا ہوا، نازش کبریا تم پہ لاکھوں سلام۔ یہی اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو، فرما برداری کرو۔ اور دوسری آیت میں فرما دیا اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری تابع داری کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری سنتوں پر عمل کرو، جن سے میں منع کروں اس سے باز رہو، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت نہیں کریں گے۔ آخرت میں نجات کے لیے دو محبتیں چاہیے، نجات آخرت کے لیے
فلاح دارین کے لیے، دین و دنیا کی فلاح کے لیے دو محبتوں کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ سب سے بڑھ کر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو کہ نہ ماں باپ کی محبت ہو، نہ اولاد کی محبت ہو، نہ میاں بیوی کی ایسی محبت ہو، نہ مال و دولت کی ایسی محبت ہو، نہ دوست احباب کی ایسی محبت ہو، نہ رشتہ داروں کی ایسی محبت ہو، اور نہ کسی اور صاحب عہدہ اور صاحب منصب کی ایسی محبت ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو تو پہلی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسی، اور وہ محبت بھی اتنی کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر ہو۔ اور وہ شعر کا مصداق ہو کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو، یعنی میں آپ کی تابع داری کرتا کرتا مر جاؤں، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس نہ دولت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ منصب چاہیے، نہ روپیہ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ اولاد چاہیے، نہ بیوی بچے چاہیے، مجھے تو صرف آپ کی غلامی چاہیے۔ اور وہ غلامی بھی عارضی اور وقتی نہیں، کہ اسی محبت میں میرا خاتمہ ہو جائے۔ اور دوسرے شاعر نے بھی بڑا غضب کا شعر کہا ہے، اس نے بھی اسی مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے، یہی آرزو ہے کہ جانے من، یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں، ہائے ہائے، یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں، تیرے کوچے میں نہ سہی مگر تیری رہ گزر پہ مزار۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کی محبت درکار ہے، اور وہ دو باتوں پر ملتی ہے۔ نمبر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان دے دے، اور جن باتوں سے حضور نے منع کیا ہے مرتے دم ان سے اپنے آپ کو بچائے، تب اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ اور جب ایسی تابعداری کرے گا حضور کی تو دوسری محبت بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے، اور وہ دوسری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جن کے بارے میں حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ لاکھ جانے بھی گر ہو مجھ کو عطا، تم پہ کر دو فدا، تم پہ لاکھوں سلام، لاکھ جانے بھی گر ہو مجھ کو عطا، یعنی مجھے ایک جان نہیں 1,00,000 جانے ملے وہ بھی میں آپ پہ قربان کر دوں، مگر آپ کی سنت نہ چھوڑوں، آپ کو طریقہ نہ چھوڑوں۔ تو سیرت طیبہ کا پہلا خلاصہ تو یہ ہے، پہلی خلاصے کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بے پایہ محبت ہو، اور وہ حضور کے حلیہ مبارک سے پوری طرح واقف اور باخبر ہو کہ آپ کیسے تھے۔ یہ سب حدیثوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا، حضور نے حدیثوں کے اندر ساری باتیں بیان فرما دی کہ حضور کیسے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر حضور کے اخلاق، حضور کی عادات، آپ کے خصائل، آپ کی عادتیں،
یہ بھی سیرت طیبہ کا سب سے اہم پہلو ہے یہ، اور یہ بھی اس لیے ہے کہ ہم سن کر سن نہ ہو، سن کر سن نہ ہو، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالیں، بلکہ ان کو اپنی مکمل عادت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اخلاق عظیم عطا فرمائے تھے وہ ہمارے اور آپ کے اپنانے کے لیے عطا فرمائے تھے۔ آپ حسن اخلاق کا چلتا پھرتا ہماری نمونہ تھے، ساری زندگی آپ کی اخلاق حسنہ سے بھری ہوئی ہے۔ اسوہ حسنہ کا حکم اللہ پاک نے قرآن شریف میں عطا فرمایا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ اگر کوئی حضور کی اخلاق کو عمل نہیں کرتا ہے تو وہ حضور کی محبت میں جھوٹا ہے، جعلی ہے، نقلی ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حضور کی سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ جو حضور کے اچھے اچھے اخلاق ہیں، عمدہ عمدہ آپ کی عادات ہیں، جو آپ کی ساری زندگی پر محیط ہیں، اور سب سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مگر کتاب کے اندر ہونے سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر آئے تو ہوگا جو کچھ بھی ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر سیرت طیبہ کا جو خلاصہ ہے اس میں تیسری بات یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات، حضور کے ارشادات، جس کو احادیث طیبہ کہتے ہیں، اور آپ کی سنتیں، وہ بھی سب احادیث ہیں۔ ہر مسلمان مرد عورت ان پر عمل کرے۔ یہ تیسری بات ہے۔ تینوں باتیں ایک دوسرے سے اہم ہیں، اور تینوں کو ملا کر جو حاصل ہے وہ بتا دوں کہ پہلے نمبر پر ہر مومن مرد عورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ آپ کی محبت کے آگے کسی کی بھی محبت ہرگز ہرگز نہ ہو۔ سب سے بڑھ کر محبت اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ جتنے کسی کے دل میں حضور کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، اتنے ہی وہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنے والا ہوگا، اور یہی اصلی مقصود ہے۔ سیرت طیبہ کا جو مقصود اصلی ہے، جو ہماری زندگی کے مقصود اصلی ہے، ہم سب مسلمان مردوں اور عورتوں کی زندگی کا جو نصب العین ہے، وہ یہ کہ ہم سارے کے سارے حضور کی سیرت کا عملی نمونہ بنے۔ آپ کے اچھے اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ کی سنتیں، آپ کے ارشادات پر مرتے دم عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے اصل مقصود۔ اس کے لیے چاہے عزت قربان کرنی پڑے، چاہے جان قربان کرنی پڑے،
چاہے مال قربان کرنا پڑے، چاہے گھر بار قربان کرنا پڑے، چاہے برادری اور خاندان کو چھوڑنا پڑے، چاہے یاری دوستی سے جان چھڑانی پڑے، سب قربان. بس اس شعر کا مصداق بنے کہ نکل جائے جم تیرا قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہ ہے. وہ قرآن و حدیث سیرت کی اہمیت سے بھرے ہوئے ہیں. قرآن کریم جگہ جگہ حضور کی سیرت بیان کر رہا ہے. حدیث تو ہیں ساری سیرت ہی سیرت. اور قرآن کریم کی تشریح ہے حدیث ہے، قرآن شریف کی تشریح ہے حدیث. قرآن شریف کی گویا تشریح ہوگی حضور کی سیرت. تو ہم اور آپ تو جمعے کو یہاں آتے ہیں اور تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، اس میں یہ مقصد لے کر کے آیا کریں کہ آج ہم نے سیرت کے خلاصہ سن لیا کہ خلاصہ 3 چیزیں ہیں. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت، نہیں ہے تو پیدا کریں. اس کے طریقہ ہے، پوچھیں گے تو بتایا جائے گا آپ کو. اور اللہ تعالیٰ کی بات پھر سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر محبت جو ہے وہ حضور کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اور یہ شعر پھر سن لو، لا کے جانے بھی گر ہو مجھ کو آتا، تم پہ کر دو فدا تم پہ لاکھوں سلام. جو تمہارا ہوا وہ خدا کا ہوا، نازش کبریا تم پہ لاکھوں سلام. آپ کیا آ گئے ظلمتیں چھٹ گئی، بدر غار ہرا تم پہ لاکھوں سلام. جتنا سمجھائے اہل نظر نے تمہیں تو اس کے سوا تم پہ لاکھوں سلام. سب سے بڑھ کر حضور کی محبت ہمارے دل میں ہو. اور جب سب سے زیادہ محبت ہوگی بس پھر آپ کے اخلاق بھی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کی سنتوں کو عمل میں لانا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ابھی تو حالت یہ ہے کہ ہم سنتوں سے بھی بالکل خالی ہیں. من نام کی 2-4 سنتیں ہم نے کھانے پینے کی اپنے مطلب کی یاد کر رکھی ہیں بس، کہ پانی کیسے پینا چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے. بس 2-4 سنتیں ہم نے اپنے مطلب کی یاد کر رکھی ہیں بس، اور ہزاروں سنتیں چھوڑ رکھی ہیں. یہ محبت تھوڑی، یہ ناقص محبت ہے. ناقص محبت نہیں چاہیے، کامل محبت درکار ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اخلاق نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے. حضور تو سراپا اخلاق تھے. آپ نے اس لیے اخلاق اختیار کیے ہیں تاکہ میرے امتی مجھے دیکھ کر کے میرے اخلاق اپنائیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو حضور کی محبت بھی سب سے زیادہ ہو، حضور کے اخلاق بھی ہمارے اندر سب سے زیادہ ہو، حضور کی سنتیں بھی سب سے زیادہ ہمارے اندر ہو. یہ ہے سیرت طیبہ کا اصل مقصود. اس کو ہم مقصود بنائیں زندگی کا، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے آئے، اور پھر جو کچھ یہاں بیان کیا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.